السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دشت یارم پارٹ 7۔ قسمت کے کھیل نرالے دیکھیں، انسان ایک گورکھ دھندا ہے، کہیں گندگی سے چھپتا ہوا خود کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پاؤڈر عطر کریم میں استعمال کرتا ہے، گھر مگر من میلا ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کا کبھی سوچتا ہی نہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی غسل کرنا بھول جاتا ہے، مگر کبھی لالچ نہیں چھوڑتا۔ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی آزمائشیں کبھی ایک عام انسان سمجھ نہیں سکتا، وہ کم فہم نہیں ہے، وہ کم عقل بھی نہیں ہے، کہیں پہاڑوں کے سینے چیر کر سفر کو آسان بنانے والا انسان ہی ہے، جہازوں کی اڑان بھرنے والا پروں کے بغیر ہی آسمانوں پہ اڑتا پھرتا ہے، مگر یہ سب تو عارضی ہے، تمہارے پاس تو بس ایک سانس ہی ہے جو اصلی ہے، مگر یہ سانس بھی تمہارے اپنے بس میں نہیں ہے، پھر دنیا کو کیسے تم اپنی مرضی سے کیسے چلا سکتے ہو؟ تو بات یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات اس لیے یہاں ذرا سی ضروری تھی کہ میں آپ کو فخر الدین اور اس کے دوست کے گھر کا حال بتانے جا رہی ہوں۔ مت لے کر جاؤ ابصار عالم میرے بیٹے کو، وہ بیمار ہے، اسے کینسر ہے، میں مر جاؤں گی اپنے بچے کے بغیر۔ مگر ابصار عالم سے پہلے ہی ٹائیگر ہی مین گیٹ عبور کر گیا تھا۔ ابصار عالم کی آنکھ سے دو موٹے موٹے پانی کے قطرے نکلے تھے، وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا، مگر اسے غازی ظہیر کے ہاتھ نے آگے کھینچ لیا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک وجود دھڑام سے نیچے زمین پہ گر کر دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہوا تھا۔ جی ہاں سمرینہ، فخر بے ہوش ہو چکی ہے۔ سمد آغا نے کال ملائی، مگر فخری کا سیل مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ وہ کال دھڑا دھڑ ملا رہے تھے مگر سیل مسلسل انگیج تھا۔ وہ گھر کے نمبر کی طرف بھاگا تھا۔ پہلی ہی بیل پہ کال اٹینڈ ہو گئی تھی، کسی ملازم نے فون اٹھایا تھا۔ فخری صاحب سے بات کروائیں میری۔ وہ سوکھا سا بانس جیسا آدمی جو فخری کا داماد تھا، بولنے سے بھی قاصر ہو رہا تھا۔ جی میں ان کے روم میں جاتی ہوں۔ وہ اپنے روم میں بیٹھا امریکہ اسٹائل لائف اسٹائل میں اپنی بغل میں صنف نازک کے بیچ بیٹھا خود کو تخت و تاج کا شہزادہ سمجھ رہا تھا۔ مسلسل ابصار عالم کے نمبر پہ اسے ٹارچر کرنے پہ لگا ہوا تھا۔ نام کی طرح اس کا سر بھی فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ سر یہ بھی غیر معمولی نہیں تھا جو اس کی گردن اٹھائے ہوئے تھا، وہ بھی تو دولت کے سرور میں تھا۔ ہوش شرابہ حسیناؤں کا سرور تھا، اور آج تو اس کی جھپ ہی نرالی تھی۔ وہ اپنے عزیزاز جان دوست جمال الدین عرف جمالی کی رہائی میں کامیاب ہوا تھا۔ ابصار عالم کو ہرا کر اسے ایک گنڈا ثابت کرنے والا تھا، اور پھر خود کچھ دن کے لیے دبئی کی دنیا میں مزید عیاشی کرنے والا تھا۔ یہ صرف انسان ہی پلان کر سکتا ہے، مگر اسے پورا کیسے کرنا ہے وہ تو بس ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اور وہی کر سکتی ہے۔ دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ سر آپ کے داماد جی کی کال ہے، ارجنٹ ہے۔ اوکے تم جاؤ۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا سمد کو کال بیک کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ایک حسینہ کو اپنے اور قریب بھی کیا تھا، اور ایک کے شولڈر پہ لیفٹ ہینڈ رکھا تھا، فولڈ کر کے کال کی وجہ سے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ سمرینہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ماؤتھ پیس سے دوبارہ آواز ابھری، تم تو ہٹو پرے۔ اپنے ساتھ چپکائے اس روبوٹ کو پرے ڈھکیلتا ہوا اوور کنٹرول ہوا تھا۔ تم کیا جھک مار رہے تھے؟ وہ اتنی سیکیورٹی گیٹ کا سسٹم سب کیا منہ دیکھنے کے لیے لگایا تھا؟ وہ دہاڑ رہا تھا۔ لڑکیاں شکل بگاڑتی کھڑی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے ایک پرائیویٹ روم میں گھس گئی تھی۔ سمجھ صرف منمناتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ فخری کی حالت اب دیکھنے کے لائق تھی۔ شان اسے دیکھ لیتا تو اس پہ دو چار لطیفے ضرور سنا چکا ہوتا۔ تم سمرینہ کو دیکھو، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ جائے نماز پہ بیٹھی مسز نور فخر کے کانوں پہ چیخنے کی آواز آئی تو وہ جائے نماز فولڈ کرتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سرد آہ بھر کر انہوں نے تعصب سے دہاڑتے ہوئے اس شیر کو دیکھا تھا جو اندر باہر خباثت کا نمونہ لگ رہا تھا۔ عرصہ ہوا فخری میرے اور تمہارے ساتھ کو، مگر آج تک میری کوئی دعا تمہیں واپس انسان نہ بنا سکی۔ وہ سوچتے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
ابصار عالم میرا فون اٹھاؤ، بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھیجے ہوئے ان گنڈوں کو کال ملائی، تم سب کسی بچے کو کوئی تکلیف مت دینا اور جب تک میں نہ کہوں کوئی کارروائی مت کرنا۔ میں کچھ کرتا ہوں لیکن سر آپ نے تو کہا تھا کہ جتنے بچے اور بچیاں ہاتھ لگے ان کو ساتھ لے آئے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ فخری کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ بے بسی سے بس کمزور لوگوں پہ گھرا رہا تھا۔ اس بار ابصار عالم تم نے حد کر دی، اس نے غصے سے کہہ کر کال دوبارہ ملائی۔ بے شمار کالز کے بعد آخر کار کال پک ہو رہی تھی اور اس آدھے گھنٹے میں فخری آدھا ختم ہو چکا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بھی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس میں تو ان کی جان تھی، اب بابر میں ان کی جان اس سے بھی زیادہ تھی۔ اوپر سے اس بچے کو کینسر جیسی موذی بیماری تھی۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود وہ نہ اولاد جیسا سکھ پا سکا اور نہ کبھی بیوی جیسے پاکیزہ رشتے کا بھرم رکھ سکا۔ وہ سمجھتا رہا گھر کی عورت دال برابر ہے۔ وہ صرف 2 ہی عورتوں کو عزت دیتا تھا، بیوی کو اور بیٹی کو۔ فخری کی بیٹی ہونے کے بعد بھی نازیبا حرکات کی بنا پہ خود کو ہی الگ کر لیا تھا اور اللہ سے لو لگا لی تھی۔ کال اٹینڈ ہو چکی تھی، فخری کی آواز میں نرمی اور عاجزی بھی آ چکی تھی۔ وہ جو آدھے گھنٹہ پہلے شیر بنا پھر رہا تھا، اب بھیگی بلی بنا ابصار عالم کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ کہو فخری، کیسے یاد کیا؟ میں ذرا باہر نکلا ہوا تھا۔ جانتا ہوں، فخری نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، میرا نواسا بابر بیمار ہے، ابصار اسے چھوڑ دو۔ اچھا تو اس لیے کال کی تم نے مجھے؟ تم جانتے ہو میں تمہارے جیسا نہیں تھا، پھر کیوں میرے ساتھ آئے دن پنگے لیتے ہو؟ سوری کہو مجھ سے۔ فخری ابصار نے اسے ایک بات میں چت کر دیا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، کام کی بات کرتا تھا، کم بولتا تھا مگر اچھا بولتا تھا، گالی دشمن کو بھی نہیں دیتا تھا اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کبھی نہیں کرتا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ فخری کی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ابصار نے کہتے ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ فخری نے اپنے گنڈے واپس بلوا لیے، پھر ابصار عالم کو کال کی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، بابر کو چھوڑ دو، جمالی کا کیا کرنا ہے؟ اور داور اور جمالی ساتھ انٹر ہوئے تھے۔ ابصار عالم نے اسپیکر فون پہ لیا۔ ابصار نے داور اور جمالی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، بابر روتے روتے سو گیا تھا، غازیہ کے روم میں ہی تھا۔ غازیہ ظہیر بھی اس معصوم سے بچے کو سلا کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ صبح ہونے والی تھی، چند ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ جمالی کو اور ایس ایس پی کے ساتھ دیکھ کر حیران تھی۔ جمالی کو جیل میں ڈال دو، میری بلا سے کچھ بھی کرو، پھانسی پہ چڑھا دو، ثبوت بھی دینے کو تیار ہوں۔ جمالی کو بھی طیش آیا تھا، اور میں تو جیل میں تھا، جسٹس پہ قاتلانہ حملہ تم نے کیا تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ ہر جرم میں میرے آدھے پارٹنر ہو، تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا کیا؟ جمالی نے ابصار عالم کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے سارے راز خود ہی پاش کر دیے۔ نہ صرف غازیہ ظہیر کی عقل ٹھکانے آئی تھی بلکہ داور کے ہاتھ بھی ثبوت لگ چکا تھا۔ جمالی یہ چال چل رہا ہے، اس کے پاس بابر ہے، میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے، وہ بے ہوش ہے۔ اسپیکر ابھی بھی آن تھا۔ تو کیا ان کے لیے تو مجھے پھانسی لگائے گا؟ اب میری بات سنو ابصار عالم نے واپس فون اپنے کان سے لگایا۔ شان ذیشان اور خرم ذکی کی کڈز ہاؤس پہنچ کر سب اوکے کر کے ابصار عالم کو تسلی دے چکے تھے۔ آ جاؤ، تم کڈز ہاؤس سے باہر کو لے جاؤ۔ وہ تو روڈ پہ ہی پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا، فوراً پہنچا تھا۔ ایس پی، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، کانسٹیبلز نے فخری کو ہتکڑی لگائی تھی اور دوبارہ سے جمالی بھی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ہی ابصار عالم نے ٹائیگر کو بھیج کر بابر کو گھر بحفاظت چھڑوا دیا تھا۔ ابصار عالم کے ماتھے پہ بل ایسے غائب ہوئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ غازیہ ظہیر نے جیسے ہی ابصار عالم کو اٹھتے دیکھا، وہ صوفے سے بلینکٹ اوڑھتے ہوئے سوتی بن گئی۔ ابصار نے چینج کیا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ اس نے وضو کیا، کف فولڈ کیے ہی وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ غازیہ کو دیکھا، اسے اٹھا دو، نماز ہی پڑھ لے، مگر پھر دل کہتا کہ وہ 2 دن سے نہیں سوئی ہے، مگر اسے پھر سے خیال آیا نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس نے آواز دی، غازیہ نماز پڑھ لو اور پھر بیڈ پہ آ کر سو جانا۔ وہ آواز دے کر باہر نکل گیا تاکہ آرام سے نماز ادا کر سکے۔ ابصار عالم نماز پڑھ کر واپس آیا تو غازیہ ظہیر ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ ابصار نے اس کی تھکن محسوس کی، وہ پرسوچ نظروں سے اپنی تھوڑی پہ ہاتھ پھیرتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر تک کمبل تانے
تانے ہوئی تھی، مگر ابصار عالم کو وہ کمفرٹیبل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی گردن صوفے کے دہانے پہ تھی، جہاں عادت ہوگی اسے ایسے سونے کی۔ اپنے گھر میں وہ کیسے رہتی ہوگی، شہزادیوں کی طرح؟ وہ سوچنے لگا، نیند کا تو وہ ڈھیٹ ہی ہو چکا تھا، مگر بے حس نہیں ہو سکا تھا۔ خود سے زیادہ اپنے عزیزوں کی پرواہ کرتا تھا۔ میں اسے اگر اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دوں تو یہ غصہ تو نہیں کرے گی نا؟ وہ خود سے بات کرنے لگا۔ کیوں غصہ کرے گی؟ بیوی ہے، تمہاری حق ہے، تمہارا اس پہ۔ اس کے اندر کوئی چٹخا تھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پہ ہی تھا، اس لیے اسے زیادہ قدم نہیں اٹھانے پڑے تھے۔ غازی اٹھو، پہلے نماز پڑھ لو۔ اسے اس کی پھر سے نماز کی فکر ستانے لگی۔ وہ اس کے اوپر سے کمبل ہٹاتا ایک بار پھر وہی الفاظ دہرانے لگا، مگر اس کے چہرے کا رنگ اتنا سرخی مائل ہو رہا تھا جیسے کسی کو بخار کے وقت ہوتا ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ یہ تھکن کے ساتھ ساتھ اس کی ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوا تھا۔ ابصار عالم نے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹایا، اسے بیڈ پہ رکھا اور پھر اسے اپنے بازو میں بھرتا وہ بیڈ تک لے آیا۔ تم لگتی تو نہیں ہو کہ اتنی موٹی ہو، مگر تمہارا وزن، وہ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ اس پہ کمبل اڑاتا وہ کچن میں گیا، ایک باؤل لیا اور اس میں پانی بھرا اور روم میں واپس آیا۔ اپنا رومال جو اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا نماز سے پہلے، اسے ہی اٹھایا، پانی میں بھگویا اور پھر اس کے ماتھے پہ الٹ پلٹ کر پیٹیاں رکھنے لگا۔ اس کے گالوں پہ سرخی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اگر یہ شرمائے تو بالکل اسی کی طرح بلش کریں گے۔ اس کے گال وہ ان میں کھونے لگا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کے ماتھے پہ پٹی رکھ کر اس پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھے مسلسل اس کے چہرے کی خد و خال دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈک ملنے پہ غازیہ ظہیر کسمسائی تھی۔ ابصار نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھولتے ہی پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ غنودگی میں تھی شاید، یا بخار سر پر چڑھ گیا تھا۔ غازیہ، تم اپنے گھر میں ہو، اپنے ابصار کے پاس۔ ابصار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پیار سے اس پہ تھوڑا سا جھکا، مگر اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ اسے وہ شام یاد آ گئی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ غازیہ ظہیر ایک پل بھی چین سے نہیں رہی تھی۔ اپنے والد جسٹس کا پٹیوں میں جکڑا ہوا بے سوت وجود، بیڈ پہ پڑا ہوا وجود اسے یاد آیا تو وہ تڑپ اٹھتی، مگر ماں کی وہ قسم اسے یاد تھی جو جاتے وقت انہوں نے دی تھی کہ جب تک میں تمہیں کال کر کے وہاں نہ بلاؤں تب تک تم اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ اسے اس کے پاپا کی قسم دے گئی تھی، تو وہ کیسے توڑ دیتی، ورنہ وہ اب تک وہاں پہنچ چکی ہوتی۔ اسے اپنے پاپا سے، ماما سے بڑھ کر کچھ بھی اور عزیز نہیں تھا۔ ابصار کے پوچھنے پہ اسے مزید رونا آیا اور وہ سسک کر رونے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ ابصار نے اسے کندھے سے پکڑ کر سہارا دیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ تمہارے پاپا بھی ٹھیک ہے؟ میری بات ہوئی ہے ان سے، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کی آواز میں تھوڑی سی لرزش تھی۔ مجھے جانا ہے ان کے پاس، وہ سسکیوں میں ہی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ ابھی تو بہت تیز بخار ہے تمہیں۔ میں ان سے کبھی بھی دور نہیں ہوئی، ابھی میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو۔ ابصار اسے کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس نے ایک گلاس میں نارمل پانی لیا اور پھر واپس روم میں آ کر اپنے دراز سے ایک ٹیبلٹ کا باکس نکالا، اس میں سے فیور کی ٹیبلٹ نکالی اور غازیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ ٹیبلٹ لے لو، پھر ہم چلتے ہیں۔ میں نہیں کھاتی ٹیبلٹ، مجھے نہیں اچھی لگتی، غازیہ نے روتے ہوئے ہی جواب دیا۔ ابصار اس کے سامنے بیٹھ گیا، اوپر دیکھا اس نے اور کہا، منہ کھولو۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں اچھی لگتی۔ اچھی یہ گولیاں غازیہ، بہت سی چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں، مگر کسی مصلحت کے تحت ان کو یوز بھی کرتے ہیں۔ تم اپنے پاپا کے پاس ایسے بخار کی حالت میں تو نہیں جا سکتی ہو۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دوسری سائڈ سے نیچے اترنے لگی۔ غازیہ، مجھے تکلیف مت دیا کرو، تم میری کیئر نہ کرو، مجھے پرواہ نہیں، مگر مجھے اپنی کیئر سے تم نہیں روک سکتی۔ وہ بھی کھڑا ہوا اور اس کو زبردستی ٹیبلٹ کھلا دی۔ پانی کا گلاس اس کو پکڑاتے ہوئے وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا، ورنہ میں زبردستی کسی بھی چیز میں نہیں کرتا۔ اب تم آرام کرو گی یا پھر میرے ساتھ اپنے پاپا کے ساتھ چلو گی؟ غازیہ جو اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ چلو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پاپا بھی ابھی سو رہے ہوں گے۔ اس نے اس کا نام لینے سے گریز کیا۔
وہ اس سے شرمندہ تھی اور ابصار عالم کے اس رویے پہ مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بدتمیزی کو کیسے اگنور کر رہا تھا؟ وہ کیسا انسان تھا؟ انسان بھی تھا یا کوئی فرشتہ سا تھا؟ اب لیٹ جاؤ، کیا سوچ رہی ہو؟ بیٹھ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، شاید اس کا بخار ٹوٹ رہا تھا۔ ابصار بھی دوسری سائڈ پہ لیٹ گیا اور غازیہ کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ کوشش کے باوجود بھی ابصار عالم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ 10-15 منٹ تک کے لیے سو گیا اور تسلی کرتے ہوئے کہ غازیہ سو گئی ہے، وہ اٹھا، شاور لیا، شیو بنائی اور تیار ہو کر کڈس ہاؤس چلا گیا۔ وہ سب بچوں کے درمیان گھرا ہوا ایک ایک بچے کی بات غور سے سن رہا تھا۔ بچے بھی انہیں بہت خوب لاڑ کر رہے تھے۔ کوئی ان کا سر دبا رہا تھا تو کوئی ان کی گود میں چڑھ کر بیٹھا تھا۔ ابصار عالم کی دنیا اسی پہ شروع، اسی پہ ختم تھی۔ ٹیچرز بھی اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ وہ سب میں دوستوں کی طرح بیٹھا کرتا تھا۔ ہر چھوٹا بڑا بچہ اسے ہر اپنی بات بتاتا تھا، شیئر کرتا تھا اور وہ گھنٹوں ان کے ساتھ اسی طرح بتاتا تھا۔ آج بھی وہ جب سے آیا تھا اسے سکون نہیں ملا تھا جب تک اس نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں لیا تھا، اور ان سب کو خوش دیکھ کر ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا اس ابصار کے رگوپے میں۔ وہ سب کو الوداع کہتا واپسی اپنے روم میں آ گیا تھا۔ غازیہ بھی اٹھ گئی تھی، اسے بھی دن میں سونے کی عادت نہیں تھی۔ تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ابصار اس کے حلیے کو دیکھتا ہوا تھوڑا شرمندہ ہوا۔ یہ لڑکی میری وجہ سے کتنی بڑی مصیبت سے نکلی ہے۔ ابصار عالم کے ہاتھ میں ٹرے تھی، وہ میز سے ہی ناشتہ بنوا کر لایا تھا۔ لو ناشتہ کر لو، مجھے تو ابھی بھوک نہیں ہے۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولی۔ چلو پھر، میں بھی نہیں کھاتا۔ چلو پھر ہم دونوں چلتے ہیں تمہارے پاپا کے پاس۔ ابصار عالم نے بھی اسے فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اس کے تھوڑا پاس آیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا غازیہ تم اس طرح میری دلہن بنو گی۔ ابصار نے اس کی کلائی پکڑی اور اپنے سینے تک لے گیا، پھر کھوئے سے انداز میں بولا، بنا عروسی ملبوسات سے، بنا کسی چوڑی کے کنگن کے، منہ دکھائی میں تمہیں پوری رات روڈ کی سیر کرواؤں گا، اور اسے پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ غازیہ ذرا فاصلے پہ جا بیٹھی۔ ابصار اس کی حیا سمجھ کر مسکرا دیا۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں باہر لے چلتا ہوں۔ جی اچھا۔ وہ بہت فرما برداری سے اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ ابصار کو بھی حیرت ہوئی، مگر وہ اپنی کیز اٹھاتا باہر نکل گیا۔ غازیہ بھی اپنی چادر لیتی اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ ابصار، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میں تمہیں ہی سننا چاہتا ہوں۔ جانے ابصار عالم، وہ ذرا رومانٹک ہوا، ایسے تو میں بات نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، اگر اتنی ہی سیریس ہے میں بات نہیں کر سکوں گی۔ اچھا اگر اتنی ہی سیریس ہے تو پھر بولو۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ گاڑی ان کی مین روڈ پر آ چکی تھی۔ وہ ایک مارکیٹ کے سامنے رکے۔ غازیہ نے ابصار سے کہا، ہم تو پاپا کے پاس جا رہے تھے، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ بخار تو نہیں ہے نا اب تمہیں؟ ابصار نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، لے چلتا ہوں، پہلے تم میرے ساتھ تو چلو۔ میں نہیں چاہتا تمہارے پاپا تمہیں ایسی حالت میں دیکھے۔ چلو تھوڑا خود کو فریش کرو، تمہیں خوش دیکھ کر جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے میری بات سنیں آپ۔ ہاں سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ ابصار عالم نے جس مجبوری کے تحت مجھ سے شادی کی ہے اسے اپنے سر سے اتار دیں، میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ غازیہ، کیا تم ابھی کے لیے چپ ہو سکتی ہو؟ مجھے بہت جلدی ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ ابصار نے گاڑی اپنی سائڈ سے لاک کی اور دوسری سائڈ سے آ کر دروازہ کھولا، اس کی گود میں رکھی ہوئی کلائی کو پکڑا۔ غازیہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر وہ پلیز کہتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی نیچے اتر آئی۔ کال آ رہی تھی، تم تیاری کرو، میں ابھی آتا ہوں، اللہ مالک ہے۔ وہ کہہ کر کال بند کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے غازیہ کی رائے لیے بنا ہی ایک خوبصورت فراک اس کی طرف بڑھایا اور اسے چینج روم میں چینج کرنے کا کہہ کر اس کے جانے کا ویٹ کرنے لگا، مگر اس نے کپڑے کا ہینگر نہیں پکڑا تھا۔ کہا نا مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ حد ہے غازیہ، تمہارے پاپا تمہیں بلا رہے ہیں، ہمیں وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ کیا واقعی ہی مجھے پاپا بلا رہے ہیں؟ اب کیا ایک دن میں تمہیں ان کی محبت پہ بھی شک ہو گیا ہے؟ مشکوک لڑکی، اچھا بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ ابصار عالم نے اس کی سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے کپڑے لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ ابصار عالم نے پھرتی سے بہت سارے ڈیزائنر سوٹ لے لیے، چپلیں، کیچرز، جویلری، کچھ میک اپ کٹس۔ مجھے ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، اس نے ایک ہیلپر لڑکی سے کہا، اور وہ اسے دیکھتی گئی اور وہ بیگ سائڈ پہ کرتا گیا۔ اسے جو بھی خوبصورت لگ رہا تھا وہ اسے لے رہا تھا، اور آج تو ابصار کو سب کچھ ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ غازیہ کو بھی زیادہ دیر نہیں لگی تھی، وہ اپنی چادر گرد لپیٹے ابصار کے سامنے آئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، وہ کہہ کر اس کے پاس آیا۔ یہاں تمہیں چادر کے بغیر نہیں دیکھ سکتا،
مگر بتا پھر بھی سکتا ہوں، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ مجھے کلر سمجھ نہیں آتے مگر آج لگتا ہے وائٹ کلر پہ یہ کلر جچتا بہت ہے۔ ابھی آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ غازیہ نے اسے بہکتے دیکھا تو فوراً اس کی بات یاد کروائی۔ او ہاں چلیں، لے لیا سب؟ وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں کسی بحث کے بغیر ہی گاڑی میں جا بیٹھے اور ابصار نے بھی مزید اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس وقت وہ بس جسٹس ظہیر الحسن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لوگ ایک بڑے سے کوارٹر میں پہنچے تھے۔ ابصار عالم نے غازیہ ظہیر کو اس کی ماں کے پاس چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ ایس پی داور، کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے نا ابصار بیٹا؟ ظہیر کے دونوں گردے متاثر ہوئے ہیں، ایک تو گولی لگنے سے ضائع ہوا ہے، دوسرا گردے میں خون جم گیا ہے، اس لیے فوری گردہ ٹرانسپلانٹ کرنا ضروری ہے اور اتنی جلدی گردہ ملنا ناممکن ہے۔ تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ کیا تم کچھ کر سکتے ہو اس کا انتظام؟ اللہ پاک خیر کرے۔ ابصار عالم نے ایس پی کی ساری گفتگو سنی اور انہیں ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ میں اپنا گردہ دینے کو تیار ہوں، آپ فوری تیاری کریں۔ ابصار، تم کیا واقعی ہی ایسا چاہتے ہو؟ ایس پی داور نے پوچھا۔ میں سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب جوان بھی نہیں ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کسی کی زندگی بچا سکتا ہوں تو سودا برا نہیں ہے۔ وہ ایماندار شخص ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی ان کے کام آ کر۔ آپ فوراً آپریشن کی تیاری کیجیے۔ اوکے شیور۔ ڈاکٹرز نے فوراً تیاری کر لی۔ ابصار عالم تھوڑی دیر کے لیے غازیہ کے پاس گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت افسردہ سی بیٹھی تھی، شاید اپنے باپ کی حالت دوبارہ دیکھ لی تھی اس نے۔ وہ غازیہ کو مخاطب کیے بغیر ہی آپریشن تھیٹر واپس چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا مگر دونوں ابھی ہوش میں نہیں آئے تھے۔ ابصار عالم نے اپنا گردہ دے کر ظہیر الحسن کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ظہیر الحسن کو ہوش ابھی نہیں آیا تھا کیونکہ ان کا میجر آپریٹ تھا، مگر ابصار عالم کو چند گھنٹوں بعد ہوش آ گیا تھا۔ وہ غنودگی میں جانے سے پہلے بھی غازیہ کو سوچ رہا تھا اور ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد بھی اسے بس وہی نظر آ رہی تھی۔ شان کی کال آ رہی تھی ابصار عالم کے پاس۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ آپ صبح سے نظر نہیں آئے، سب ٹھیک ہے نا؟ شان نان اسٹاپ بول رہا تھا۔ وہ سب کے سب کئی بار کال کر چکے تھے مگر ابصار عالم نے ایک میسج چھوڑ دیا تھا، میں تمہاری بھابھی کے ساتھ ان کے پاپا کے پاس ہوں، کوئی ٹینشن نہ لیں، میں فری ہو کر خود رابطہ کر لوں گا۔ مگر کسی کو پھر بھی چین نہیں آیا تھا۔ وہ سب ابصار عالم کی بہت کیئر کرتے تھے۔ وہ اکیلا جب بھی کہیں جاتا، شان، ذیشان اور خرم اور ٹائیگر بھی یوں ہی اس کے لیے پریشان ہو جاتے تھے۔ ہاں بابا، سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہی ہوں، تم سب خیال رکھنا اپنا۔ اور خرم، تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم وہاں آ جاؤ۔ جی اچھا بھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے ابصار تھوڑا سا اوپر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نرس اس کے پاس آئی تھی۔ آپ ابھی بیٹھ نہیں سکتے سر؟ چلے میں احتیاط کروں گا، بہت بے چین ہو رہا ہوں لیٹا سر اور آپ سر داور کو آپ بھیج دیں میرے پاس۔ ابصار عالم نرس سے کہہ کر خود موبائل پہ غازیہ کے پرانے میسج اور شاعری پڑھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکان تھی، بہت سی ایسی بھی چیزیں اس نے لکھی تھی جس میں اسے صاف صاف دھمکیاں لگائی گئی تھی، خاص کر تب جب وہ اسے جھوٹ بول کر رابطہ ختم کر چکا تھا۔ ماما پاپا کو تو آپریشن تھیٹر لے گئے تھے، وہ اب واپس روم میں بھی شفٹ ہو چکے ہیں، مگر ابصار عالم تب سے ہی غائب ہے۔ غازیہ کو کچھ عجیب سا فیل ہوا۔ ماما وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، وہ کافی گھنٹوں سے نظر نہیں آیا۔ تم سے کچھ کہہ کر نہیں گیا تھا؟ نہیں ماما، مجھے تو بس کہہ رہے تھے کہ جلدی ہے اور یہاں آپ سے مل کر چلے گئے اور واپس ہی نہیں آئے۔ چلو گیا ہوگا کسی کام سے، آ جائے گا۔ بہت اچھا انسان ہے وہ غازیہ، آج کل کے دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، اس کی قدر کرنا اور اس کی بہت عزت بھی کرنا۔ جی ماما۔ وہ اب کیا کہتی ماں سے کہ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی؟ صبح سے شام ہو گئی تھی، غازیہ اپنے پاپا کے روم میں آ گئی تھی اور آتے ہی اپنے باپ کو اتنا بے بس دیکھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ نسیم بیگم کے پہلو سے نکل کر ظہیر الحسن کے پہلو میں جا بیٹھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو میرا بہادر بچہ تو اتنا کمزور نہیں ہے، میری گڑیا رخصت ہو کر تو اور بھی پیاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کے لباس کی تعریف کی تھی۔ پاپا وہ کہہ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ آپ بہت ویک ہو گئے ہیں پاپا، میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ تو برحق ہے بیٹا، اور جس کی جیسے لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے۔ تمہارے ساتھ ابصار عالم نہیں آیا؟ وہ خاموش ہو کر ماں کو دیکھنے لگی۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے پھر سب کچھ دیکھ لینا اور اس سے خود ہی پوچھ بھی لینا۔
پاپا جانی، نسیم بیگم کی بات کو ٹوک کر اس نے بھی ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت دیر تک چہکتی رہی اپنے پاپا کے ساتھ، اور ابصار عالم جو تھوڑی دیر کے لیے ہی اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ کہاں ہوگا اور کیوں چلا گیا، اس کے دماغ سے محو ہو گیا۔ وہ بس اپنے ماما پاپا کے ساتھ خوش تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سب کچھ بھول گئی تھی۔ مگر ایک بات اس سے بہت ناگوار گزری تھی کہ ابصار عالم اس کے پاپا کے لیے نہیں رک سکا، اور اسے میری بھی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ابصار عالم کے لیے اس کی سوچ کچھ ایسے ہی تھی، بنا سوچے سمجھے اسے جج کرنے لگ جاتی تھی اور سزا بھی سنا دیتی تھی۔ ہر بار اسے ابصار عالم نے بچایا تھا، جب وہ اغوا ہوئی تھی تب بھی، جب پاشا کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا تھا اور وہ ندی میں کود گئی تھی تب بھی، ہر بار اسے ابصار عالم نے ہی بچایا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کی سوچ ابصار عالم کے لیے کچھ الگ ہی تھی، ہمیشہ بنا سوچے سمجھے جج کرتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔